پاکستان کے بعد اب پاکستان سے بھی بڑی خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تحریک طالبان کے ایک حملے میں کیپٹن باسط سمیت کئی پاکستانی فوجی شہید ہو گئے. یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے افغانستان کے حالات میں تشویش کا اظہار کر رہے تھے. آج کا ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے. مجھے ابھی نیوز ایڈیٹر نے بتایا کہ ہنگو میں ایک کیپٹن شہید ہوا ہے اور دہشت گردوں نے جو ہے وہ ایک ٹارگیٹ. حیرت ہوئی، میں نے آج ایک بیان سنا ہے جو ان کے ترجمان کا ہے کہ ہم اسلام آباد سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے کیٹیگوریکلی نام استعمال کر کے. اور اب تو وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا جو باؤنڈری ہے مرغلہ تک جاتا ہے اسلام آباد میں. ایک ٹی ٹی پی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مزید سیریس ہوگا کیونکہ پہلے سے ناراض لوگ بھی آگے اس طرف. لیکن اگر طالبان نے اکیلے حکومت کرنے کی کوشش کی تو ناردرن الائنس لازماً بھارت کے ہتھے چڑھے گی کہ وہ لوگ آ کے یہاں جوائن کر لیں ان کو، کیونکہ وہ تو پیدائشی طور پہ ملیٹنٹ ہیں. دے بائی برتھ ملیٹنٹ. گن جو ہے وہ ان کے بازو سے لٹکی رہتی ہے پوری سوسائٹی میں. جی بڑا پاکستان میں اس کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر وہاں پر رہا ہو گئے ہیں جیلوں سے، اور اب وہ پہلے وہاں پر گرفتار تھے پاکستان میں، وہ بدامنی جو ہے اس کو پھیلائیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر طالبان کی حکومت ہے اور ان کا یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایف سی کی چیک پوسٹ پر خود کش دھماکے. کوئٹہ کے مسونگ روڈ پر ایف سی کی چیک پوسٹ پر خود کش دھماکے میں 4 ایف سی اہلکار شہید جبکہ 17 اہلکاروں سمیت 19 افراد زخمی ہو گئے. پاکستان کے اندر آج انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. دشمن اپنا وار کوئٹہ میں کرنے میں کامیاب ہو گئے. تحریک طالبان پاکستان نے کوئٹہ میں خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. یہ جو دھماکہ ہے اس کے حوالے سے یہ ایف سی کی چیک پوسٹ پر ہوا. بعد میں یہی اطلاعات سامنے آئیں اور اس کے اندر شہادتیں جو ہیں ان کی اطلاعات بھی اس وقت آ رہی ہیں. اور یہ جو ملک دشمنیاں، دشمن ایجنسیاں، بی ایل ہو گئی، ٹی ٹی پی ہو گئی، یہ سب کا گٹھ جوڑ ہے جو اس وقت ملک کے اندر بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ سوچنا کہ طالبان آ گئے ہیں اب جو ہے ساری کہانی ختم ہو گئی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. جمع کروا دی. رپورٹ کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی افغان حدود سے پاکستان میں حملے کر سکتی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی کی فضا قائم ہوئی تو اس وجہ سے پاکستان میں بھی سول وار کا خدشہ ہو سکتا ہے. ایک اہم انٹرویو ہوا ہے، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی مسعود کا امریکی ٹیلی ویژن، اور پاکستان کو ایک بار پھر کھلی دھمکی دی گئی ہے اس انٹرویو کے اندر. انٹرویو کا امریکی ٹی وی پہ نشر ہونا اور ان حالات کے اندر جس طریقے سے کالعدم جماعت کے بندے کو انہوں نے لیا اور اس کے بعد پاکستان پر الزام تراشی. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی کے ہزاروں جنگجو اپنے کیمپس میں موجود ہیں جو چائنا مخالف ایجنڈا رکھتے ہیں یا جو چائنا میں بھی دہشت گرد کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہیں. بہت بڑی خبر ہے کہ ترکی نے پتہ نہیں عقل مندی کی ہے، بے وقوفی کی ہے، افغان فورسز کی ٹریننگ شروع کر دی ہے ترکی کے اندر. پچھلے 6 ہفتے کوئی 60-70 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں. ہر روز 1-2. اب تو افسر بھی مرنے شروع ہو گئے ہمارے نارتھ وزیرستان میں. اور وہاں اور یہاں تک کہ شاید ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی مل جائے گی ان لوگوں کے ساتھ اگر ٹی ٹی پی کو آپ نے ہاتھ لگایا وہاں افغانستان میں. صرف بھارت کا صرف اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقابلے میں اس کی ضرورت ہے. آج تک امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک رعایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو. اب طالبان کے خلاف افغانستان کے کابل شہر کے اندر ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں، نہ امریکہ کر رہا ہے نہ کوئی اور کر رہا ہے. ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ابے ہر بات میڈیا پہ نہیں بتائی جا سکتی. تو ملو لاسٹ میں عمران خان صاحب نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ گروپس کچھ دھڑوں کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں. آفیشلی عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کیا ان اے ٹیلی ویژن انٹرویو ٹو ٹرکش ٹیلی ویژن کہ جی وہ ہم بات چیت شروع کر دی ہم نے اور ہم نے یہ افغانستان کے اندر ہی بات چیت کی ہے، یہاں نہیں کی. اور اس کا بھی اشارہ کیا کہ یہ افغان طالبان کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی ہے. یاد رہے ہم نے اسی قسم کے پروگرام میں کچھ 2 ہفتے پہلے بات کی تھی کہ افغان طالبان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ
آپ اپنے جو لوگ ہیں آپ کے خلاف جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, آپ مہربانی کر کے ان کے ساتھ خود رابطے کریں اور مذاکرات کریں. اور اشارہ یہ تھا کہ ہم مذاکرات میں ہیلپ ضرور کر دیں گے آپ کی, مگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, فیسیلیٹیٹ کر دیں گے لیکن ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے. پچھلے 6 ہفتے کوئی 60-70 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں, ہر روز 1-2. اب تو افسر بھی مرنے شروع ہو گئے ہمارے نارتھ وزیرستان میں. جو وہاں سچویشن ہے, یہاں ٹی ٹی پی کی بات ہوگی, ٹی ٹی اے کی بھی بات کریں, وہ داعش خراسان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے, 11 جنگجو ابھی انہوں نے ان کے اریسٹ کیے ہیں, یہ کیا ہے ڈیولپنگ سچویشن؟ آپ کو پتہ ہے عائشہ, ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو اصلی تھریٹ طالبان کو ہے وہ نہ پاکستان سے ہے, نہ ایران سے ہے, نہ رشیا سے ہے, نہ چائنا سے ہے, ابھی تک امریکہ سے بھی نہیں ہے. ابھی جو تھریٹ ہے وہ انٹرنل تھریٹ ہے, داعش کی, القاعدہ کی, اور وہ جو باقی گروپس آئے ہوئے ہیں چائنا سے یا سینٹرل ایشیا سے یا ایران سے, ان سے تھریٹ ہے, بیکاز وہ ہارڈ لائنرز ہیں. طالبان حکومت اب ماڈریشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے, مگر تو ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں, جو کہتے ہیں ماڈریشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, اور اگر یہ تھوڑا کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو اٹیک کریں گے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ طالبان جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ چھوڑ کے ان کو اور داعش میں چلے جائیں گے یا القاعدہ میں چلے جائیں گے, اور وہاں اور یہاں تک کہ شاید ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی مل جائے گی ان لوگوں کے ساتھ, اگر ٹی ٹی پی کو آپ نے ہاتھ لگایا وہاں افغانستان میں, اور وہ طالبان کے اوپر اٹیک کریں گے. اب دیکھیں نا, ایک طرف طالبان کے ایک لیڈر جو ان کا انفارمیشن منسٹر ہے, اس کی والدہ کی وفات ہوتی ہے اور اس کے لیے سوئم ہے یا جو بھی ہے, اور ادھر کل کابل میں جو 5 افراد, اور وہاں جا کے داعش والوں نے یا القاعدہ نے مل کے وہاں بم پھاڑ دیا, ان کو مار دیا. تو آپ سوچئے کہ اس لیول تک کابل کے اندر, ایک وقت تھا کہ کابل کے اندر جو اٹیکس ہوتی تھی طالبان کرتے تھے اگینسٹ دا غنی گورنمنٹ, اب طالبان کے خلاف افغانستان کے کابل شہر کے اندر ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے, اور وہ لوگ کر رہے ہیں, نہ امریکہ کر رہا ہے نہ کوئی اور کر رہا ہے, ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کر رہے ہیں. نئے چیلنج, تو یہ وہاں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو آگے جا کے بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھارت کی امریکہ کو ضرورت نہ ہوتی تو اس وقت بھارت دنیا میں سب سے زیادہ بری پوزیشن میں ہوتا. صرف بھارت کا صرف اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقابلے میں اس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے امریکہ نے بھارت کو ٹیسٹ کیا تھا افغانستان کے اندر, اور افغانستان میں آپ اندازہ کریں آج تک, میں آپ کو بڑی وثوق سے کہتا ہوں, امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک رعایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو دی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس دن بل کلنٹن وہاں پہنچا تھا تو بل کلنٹن نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے 22 سال اس خطے کو اگنور کیا ہے, اب یہ ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہاں سے گزرا تھا اور وہ کسی سے نہیں ملا تھا, اپنی ایمبیسی میں بیٹھا تھا اور اس نے پاکستانیوں کو تقریر کر کے کچھ نصیحتیں کی تھیں کہ تم یہ نصیحت, لیکن پھر ان کی خوش قسمتی خراب, ہماری خوش قسمتی, ان کی بدبختی, ہماری بدبختی کہ 9/11 ہو گیا, اور 9/11 کے بعد ہماری ضرورت پڑ گئی. لیکن اس ضرورت کے دوران بھی امریکہ انڈیا کو نہیں بھولا, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے خطہ ہمارا استعمال کیا, لیکن وہ تمام تر وسائل, ان کے علاقے, ان کے لوگ, وہ انڈیا کے انفلوئنس کے استعمال کیا. مثلا دوستم کو استعمال کیا, مثلا احمد شاہ مسعود کے بندوں کو استعمال کیا, شمالی اتحاد کو استعمال کیا, اس طرح وہ اس نے کیا. افغانستان میں جاتے ہوئے امریکہ کا ایگزٹ پلان 2 چیزوں پہ تھا. ایک ایگزٹ پلان یہ تھا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو خطے میں سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہے, کیونکہ انڈیا نے 1947 سے افغانستان میں اپنا بیج بویا تھا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ بیسیکلی کوئی نہیں ہے, یہ انگریز نے بنائی ہوئی ہے, تم یہاں پر آ جاؤ. اور وہاں پر انہوں نے ظاہر شاہ سے لے کے اب تک وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد انگریز نے ان کو اسٹیبلش کیا, 66 کیمپ بنا کے دیے, پاکستان میں انسرجنسیاں کرائی, اس پاکستان سے جو ان کا ساتھ دے رہا تھا. وہاں پر ہم سے پوچھے بغیر 2011 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, ٹھیک, اور 2011 میں انڈیا نے کہا تھا کہ کچھ انڈیا کے لوگ تو کہتے ہیں پاکستان سے مل کے افغانستان میں بات کرو, لیکن اس کے بعد انڈیا کو ان کو کہا گیا, اسرائیلی لابی نے اس کو رکھو. 2014 میں انڈیا نے مکمل ریفیوز کر دیا کہ ہم اپنا ایک سپاہی کیا ایک کانٹریکٹر بھی وہاں نہیں چھوڑیں گے. صحیح. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو شاید اس دن دکھایا بھی تھا کہ جو آسٹریلیا کی جو رپورٹ آئی ہے, آسٹریلیا کی امریکن پالیسی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو رسک مینجمنٹ صورتحال میں انڈیا جو ہے سب سے انریلائبل فیکٹر ہے وہاں. لیکن ایک چیز کو عثمان صاحب آپ اگنور نہیں کر سکتے, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ہے اس کا پڑوسی ہے چین کا, اور اگر پڑوس کے ساتھ آپ کو اپنی فوجیں میں اتارنی پڑے تو آپ کو انڈیا کی سرزمین استعمال کرنی پڑے گی. ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان جو دشمنی ہے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ان کے پاس ایسٹ ہے کہ یہ لڑیں گے.
कुछ हो जाए हिंदू अच्छा, मुनीर अकरम साहब ने यूएन में ये खदशे का इजहार किया है कि मुमकिना हमले को निपटने के लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब है कहीं खिचड़ी पक रही। 6 महीने से मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने वाया इंडिया जो है, देखिए मसला सर ये है कि चाइना में आज भी यही डिस्कशन हुई है, कल भी यही डिस्कशन हुई है, रोज इस बात पर डिस्कशन होती है कि चीन ये समझता ये है कि अगर देखिए चीन के इंटर रोड सारे रास्ते मौजूद हैं, ऐसे कैंटन वाली बंदरगाह में उसके आगे बलाका खड़ा है, ठीक है, वहां से होते चलते चलते वो पेरिस के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा सही तरह, कोई बीच में इतनी सारी चीज। ईरान से होते हुए बाकू पहुंच रहा है, बाकू फिर कश्मीर में जाके बंद हो जाता है। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाएं, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। आरिफ अजहरियान ने जो ये फ़ोटो शेयर की है जो आपके सामने है, इसमें बिल्कुल बाकायदा आपको ये पाकिस्तानी आर्मी के जवान परेड करते हुए दिख रहे हैं। इनके गले में इन्हीं के जूते लटकाए हुए हैं और इनको दौड़ा दौड़ा के तालिबान ने अच्छे से परेड कराई है सरेंडर आर्मी से, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी।